السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے امت کی رہنمائی فرماتے، پھر خود اپنی زندگی کیسے گزارتے، وہ ساری چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ خلوت بھی سامنے تھی، جلوت بھی سامنے تھی، اور صبح بھی سامنے تھی اور شام بھی سامنے تھی۔ مسجد کا مصلی بھی پیش نظر تھا، اور بازار کی منڈی کے اندر تجارت کرتے ہوئے زندگی بھی صدیق اکبر کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ تو جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، میں سمجھتا ہوں اتنا عظیم وہ خطبہ ہے کہ اس خطبے کی روشنی میں قیامت تک آنے والا ہر قائد، ہر رہنما اگر اس خطبے کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے تو انشاءاللہ العظیم اسلام بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور لوگوں کے سینوں میں اسلام کی عظمتیں بیٹھتی رہیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبہ خلافت دینے کے لیے منبر پر جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بجا لائے، اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کیا، اور اس کے بعد جو فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد، یعنی اللہ کی تعریف، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ فرماتے اما بعد ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فأعیننی وإن اسأت فقومنی۔ اللہ اکبر! ایک قائد کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قائد اپنی قوم سے کس طریقے سے پیش آتا ہے اور پیش آنا چاہیے، اس کے حوالے سے دیکھیں ابتدا جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، اتنا تو آپ نے کہا، لیکن اس کے بعد کا جملہ آپ دیکھیں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی کی عاجزی اور انکساری سے، اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جو شخص خود کو بہتر سمجھے اس سے زیادہ کمتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ آدمی پوری دنیا کے اندر تو عیب نکال لیتا ہے، خود کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اسی لیے میرا یہ تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا تھا اچھا انسان بننا ہے تو لوگوں میں خوبیاں تلاش کرو اور خود میں خامیاں تلاش کرو۔ ہم جب کسی میں خوبی تلاش کریں گے تو ان خوبی کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب خامیوں کو تلاش کریں گے تو ہماری نگاہیں عیب تلاش کرتے 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 ہم خود عیب دار بن جائیں گے۔ تو قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور مصلی امامت پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو مقتدیوں کے اندر سب سے بہتر ہو، اور کھڑا کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی۔ حضور کے نزدیک صدیق اکبر بہتر ہیں، لیکن صدیق اکبر خود کو کتنا کمتر محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک ذہن ملا کہ جو بھی قیادت کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے، یا کسی اعتبار سے اپنے آپ کو مشہور و معروف اسکالر کی حیثیت سے اپنی شناخت بھی بنوا لے،
तब भी उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं बेहतर हूं। और इल्म के एतबार से तो कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले पर कोई बड़ा इल्म वाला मौजूद है। कभी अपने आप को कंप्लीट तसव्वुर नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप को कमतर तसव्वुर करना चाहिए ताकि बेहतर बनने का जज्बा पैदा हो सके। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने पहला जुमला फरमाया वलस्तु बिखैरिकुम। मुझे यहाँ पर हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या याद आता है। हज के लिए तशरीफ ले गए और जब हज मुकम्मल हो गया तो किसी ने कहा कि हजरत उम्मीद है कि आपके सदके में अल्लाह हम सब के हज को भी कबूल फरमा लेगा। तो जवाब में क्या फरमाते, मैं तो डर रहा हूं कहीं मेरी वजह से सबके हज बर्बाद ना हो जाएं। अजीम मुहद्दिस है हजरत सुफियान, लेकिन फिक्र देखें और सोच देखें तो हमेशा ये बात दिलो दिमाग के अंदर रहनी चाहिए हम कुछ भी नहीं। इसीलिए किसी पापी को देखो, किसी गुनहगार को देखो तो उसे हकीर न समझो। वो जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को तो बुरा जानो, उसको हकीर न समझो। हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक नसीब हो जाए और वो बेहतर इंसान बन जाए। और कभी अपने अमल को और खुद को बेहतर न समझो। हो सकता है कि शैतान वरगला दे और ये नेकी हमारी जिंदगी की आखिरी नेकी हो और हमारे कदम फिसल जाएं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिताब के अंदर पहला जुमला फरमाया कि मैं तुम पर अमीर बना दिया गया हूं और मैं तुम में बेहतर नहीं। दूसरी बात जो आपने फरमाई फ़इन अहसनतु फ़अइनुनी, अगर मैं अच्छा काम करूं तो तुम मेरी मदद करना। यहां से ये बात समझ में आई कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा के तहत भलाई के काम में तो किसी को कोऑपरेट किया जाना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं अगर कोई अच्छा काम करूं, नेक काम करूं तो तुम मेरी मदद करना और अगर बुरा करूं तो मुझे दुरुस्त राह बता देना। यहां ये बात समझ में आई कि कोई भी लीडर, कोई भी कायद अपने आप को ये न समझे कि मुझे कोई टोकने वाला कौन आ गया, क्या ये मुझसे ज्यादा बेहतर है। ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया गलती इंसान से हो सकती है, अगर मेरा काम तुम कोई दुरुस्त न देखो तो मुझे बता देना ताकि मैं उस काम को दुरुस्त कर लिया करूं। क्या आज के दौर में कोई ऐसा कायद मिलेगा? अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो आप टोके तो जेल में आपको डाल दिया गया। लेकिन कुर्बान जाइए, ये इस्लाम जो फैला है और हम तक जो पहुंचा इन असलाफ की कुर्बानियों की बुनियाद पर, तो इनका किरदार क्या था, इनकी मेंटेलिटी क्या थी, इनकी सोच क्या थी, इनकी फिक्र क्या थी, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए फरमाते हैं मैं अच्छा काम करूं तो तुम मेरी मदद करना और अगर बुरा करूं तो मुझे दुरुस्त राह बता देना। और ये तारीख गवाह है, फारूक आजम के दौरे खिलाफत के अंदर जब महर की रकम का मसला आया और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महर मुकर्रर फरमाने का इरादा फरमाया कि इतनी ही महर होनी चाहिए, तो एक खातून ने बाकायदा फारूक आजम से कहा कुरान में तो ऐसा नहीं है, और कुरान की आयत पढ़कर उनको सुना दी। फारूक आजम ने अपना फैसला वापस ले लिया और फरमाने लगे उमर खता पर था, एक औरत ने उमर की इस्लाह फरमा दी। ये सोच थी, ये फिक्र थी।
इसी के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, अस्सिद्क़ु अमानतुन, सच्चाई एक अमानत है। सच्चाई, अल्लाह अकबर। मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं कुरान शरीफ की 2 आयतें आपकी निगाहों, आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। आदमी झूठ कहां बोलता है? 2 चीजों में बोलता है, माल के सिलसिले में, औलाद के सिलसिले में। सुबह से लेकर रात तक कारोबारी इंसान माल के सिलसिले में झूठ बोलता हुआ नजर आता है। तो कुरान ने कहा, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा न बेटे नफा पहुंचाएंगे। जिस माल के लिए तुम झूठ बोल रहे हो, यह माल कयामत में तुम्हें नफा नहीं पहुंचाएगा। जिस बेटे की खातिर बेटियों के हक मार रहे हो, वो बेटे कयामत में नफा नहीं पहुंचाएंगे। तो आइए हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता कयामत में क्या चीज नफा पहुंचाएगी? तो कुरान कहता है, यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। और वाज़ेह लफ्जों में कुरान ने कह दिया, झूठों के साथ न रहना। अगर तुम्हें बैठना ही है किसी के साथ, तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चाई एक अमानत है। यह ऐसी अमानत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़, सिद्क़ को लाजिम पकड़ो, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। इन्ना सिद्क़ बिर्रुन, कि बेशक सच्चाई नेकी है। और कैसी नेकी है ये, कितनी ताकतवर नेकी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना सिद्क़ बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नाह, कि ये ऐसी नेकी है कि जन्नत तक लेकर के जाती है। सच्चाई ऐसी नेकी है कि इंसान को जन्नत तक लेकर के जाती है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अगर आप देखेंगे तो सारे अंबिया की शान के अंदर ये लफ्ज बाकायदा आया, सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक़न नबिय्या, सिद्दीक़न नबिय्या। नबी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते, और सबसे ज्यादा बात अगर किसी की सच्ची है तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की है, जैसा कि कुरान में रब ने फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। तो सच्चाई बहुत बड़ी दौलत है, सच्चाई बहुत बड़ी ताकत है, और सच्चाई एक अमानत है। पहला दर्स सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जो दिया वो सच्चाई का दिया। और याद रखें, औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान की नजर उन्हीं दुरूस पर हुआ करती हैं जो दुरूस अकाबिरीन, सहाबा, ताबईन, औलियाए कामिलीन, अंबियाए किराम के जो दुरूस होते हैं। यही वजह है कि जब गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पर पढ़ने के लिए निकले तो मां से कहा कि मां मुझे नसीहत करो, तो मां ने एक ही नसीहत की थी और वो यही की थी, बेटा सच का दामन मत छोड़ना। इसलिए कि जो मामलाती जिंदगी में झूठ नहीं बोल सकता, वो दीन के मामले में कैसे झूठ बोलेगा। इसलिए सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पहले खुतबे खिलाफत के अंदर फरमाया, अस्सिद्क़ु अमानतुन वल किज़्बु खयानतुन, और किज़्ब खयानत है, झूठ। याद रखिए, गुनाह की बदबू होती है, आपको हमको मतलब नहीं महसूस होती, लेकिन गुनाह में बदबू है। और झूठ में तो इतनी बदबू है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से फरिश्ते काफी मील दूर चले जाया करते हैं। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है।
اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دوسری بات جو اپنی قوم کو فرمائی وہ یہی کہ والکذب خیانۃ۔ اب اس کے بعد معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہوتے ہیں، رعایا کے اندر طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں اور کمزوروں کا حق مارتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ابو جہل کمزوروں کے حق کو مار لیا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزوروں کا حق دلایا کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خطبہ خلافت میں فرمایا وَالضَّعِيفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى رِحَ إِلَّتِي انشاءاللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کا شکوہ دور کر دوں گا۔ یعنی ہوتا یہ ہے، توجہ چاہوں گا جو بات سمجھنے کی ہے، ہوتا یہ کہ منصب خلافت پر یا کسی بڑے عہدے پر انسان بیٹھا اور معاشرے کے کسی کمزور کے اوپر کسی طاقتور نے ظلم کیا، اب وہ طاقتور ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی ہو، وہ طاقتور ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو، اور وہ اس زوم کے اندر ہو کہ میرا باپ خلیفہ ہے میں کچھ بھی چاہوں کر لوں، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمت پر کہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ یعنی کوئی کمزور بمزور نہیں، اگر تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حق مارا جائے گا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم میرے نزدیک اس لیے قوی ہو کہ میں تمہارا حق تمہیں دلا کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس سے کمزور کا حق لے کر کے رہوں گا۔ یعنی کسی طاقتور نے کسی کمزور کا حق مار لیا ہے، دبا لیا ہے، پیسہ لے لیا، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس زمانے کے اندر جو تاجر آتے تھے وہ اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کر آتے تھے، بچوں کو لے کر آتے تھے، تو طاقتور جو تاجر ہوتے تھے وہ ان کی بچیوں کو کڈنیپ کر لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے، پھر دیتے نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے کمزور کا حق لے کر کے رہوں گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کمزور کا مال دبا دیا ہے تو کمزور کا حق اس طاقتور سے میں لے کر کے رہوں گا۔ یہ صدیق اکبر نے خطبے میں فرمایا، اس لیے کہ رعایا سے خطبہ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، تو رعایا کو اطمینان دلانا، ان کے پرابلمز کے سولیوشن کو پیش کرنا یہ وقت کے خلیفہ کی اور قائد کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس خطبے کے ذریعے اپنی عوام کو اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ لوگوں تم گھبرانا نہیں کہ تم طاقتور کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے یا کوئی طاقتور تم کو دبا لے جائے گا، نہیں نہیں، اور کوئی کمزور بھی یہ نہ سوچے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے آنے والے انسانوں کو ایک عظیم پیغام دیا، اور وہ خطبے میں یہ پیغام ہے جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے۔ مصیبتیں اس وقت عام ہوتی ہیں جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے۔ العیاذ باللہ اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ اب تو بے حیائی کے مناظر ماں باپ خود شوٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور جس قوم سے حیا نکل جائے اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے
ایمان کی شاخوں کے اندر یہ چیز ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، عمل نہیں بتایا، عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، ایمان جڑ ہے۔ تو حیا جو ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو دماغ کی بھی حیا، دل کی بھی حیا، آنکھوں کی بھی حیا، اس پر پھر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا۔ تو حیا بہت عظیم چیز ہے، جس قوم سے حیا نکل جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے۔ اب خاص طور پر سننا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، کسی کا ساتھ کب تک دیا جائے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ قائد ہو، چاہے کوئی کسی تحریک کا امیر ہو، کچھ بھی ہو، کب تک ساتھ دیا جائے؟ جس صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور اپنا یار غار بنایا، وہ صدیق اکبر خود کیا فرماتے ہیں، غور سے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم بھی میری فرما برداری کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ آج ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بابا پیر نکل چکے ہیں جو خلاف شریعت حکم دیتے ہیں، اور آدمی کہتے ہیں نہیں بابا کی بات نہیں مانیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا ہے، کوئی پیر ہو، کوئی تحریک کا امیر ہو، کوئی شیخ ہو، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر ہیں اور اگر ان کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ٹکراتی ہو اور ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کی بات نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ اولیت دینا ہے۔ میں یہاں پر سوسائٹی کے ایک قانون کو، ایک سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں۔ میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، طلاق کے بعد بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے اپنے ساتھ رکھتی ہیں، ماں ہوتی ہے نا، تو اسے بچوں کا درد زیادہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی شریعت کے اعتبار سے بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے خالہ یا نانی کے پاس جو ہے اس کو تھوڑی سی پرائیورٹی دی گئی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی رکھنے والا نہیں ہے اور کوئی پرابلم ہے تو پرائیورٹی ماں کے رشتہ دار کے اعتبار سے زیادہ رکھی گئی۔ تو جب رشتہ خراب ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے تیرے باپ کو گالی دے، تیرے باپ کو دھکا مار کے نکال دے، تیرے باپ سے کبھی بات مت کرنا، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہر بچہ اپنے باپ کا بھی احترام کرے اور اپنی ماں کا بھی احترام کرے۔ اس میں ماں کی بات ماننا قرآن کے خلاف عمل ہوگا کہ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اس کا اور تمہاری ماں کا کیا معاملہ ہے وہ الگ ہے، لیکن ایز اے اولاد تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے باپ کی عزت کرو، باپ سے احترام سے پیش آؤ، باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، اور باپ کا ریسپیکٹ کرنا یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے ماننے والوں کا ذمہ دار مانتے ہیں،
لیکن ماننے والوں کو کبھی کبھی نماز قضا کرنے کے سلسلے میں، حج فرض ہے اس کے بعد حج ادا نہ کرنے کے سلسلے میں، بچیاں جوان ہو گئیں. میں ابھی افریقہ گیا ہوا تھا تو ایک گھر کے اندر 2-3 بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، بچیاں بھی چاہتی ہیں کہ شادی ہو جائے، لیکن باپ کو، جس بابا کو وہ مانتا ہے، بابا کہتا ہے تیری بچیوں کی ابھی شادی نہیں کرنی، بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایسا حکم، چاہے کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی بزرگ، ماں باپ، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہوں تو کبھی بھی ان کی باتوں کو نہیں ماننا. پرائیورٹی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دینا ہے. یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ سے. بابا نے کہہ دیا شراب پی لو تو لوگ پی لیے، بابا نے کہا گانجا پی لو تو پی لیے، بابا نے کہا افیون پی لو تو پی لیے. نہیں. الحمدللہ آج بھی ایسے سنی صحیح العقیدہ علماء، مشائخ، پیران اعظام موجود ہیں جو اپنے ماننے والوں کو خلاف شریعت حکم تو دینے کی بات بہت دور کی رہی، بلکہ ان کو خلاف شریعت کام کرنے ہی نہیں دیتے، بلکہ ٹوکتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. لیکن بہت سارے جاہل پیر جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ٹھوکم ٹھاک کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی باتیں اور جاسوں کے اندر آتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے. صدیق اکبر جیسا جلیل القدر صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری بات ماننا. یہاں یہ بات ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو. بہت سارے لوگ باباؤں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں نماز، وہ بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں پڑھتے، اور سوچتا ہے میں اٹھ کے جاؤں گا تو بابا ناراض ہو جائیں گے. خدا ناراض ہوگا اس کی فکر کرو، آپ اس کی فکر کرو. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کے اندر فرمایا. اور اسی کے ساتھ آخری بات جو یہ خطبے کے اختتام پر انہوں نے فرمائی وہ یہ تھی کہ خطبہ جب ختم ہوا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا اب نماز کو اٹھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ مختصر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبہ خلافت کا میں نے ایک مختصر سا اس پر تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا.